الحمدللہ رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ رمضان کے اختتام پر عید ہوگی۔ عید خوشیوں کا موقع ہے۔ ہمارا دین دین کامل ہے، اس میں زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں بہترین رہنمائی دی گئی ہے۔ خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع، شادی کا موقع ہو یا عام کام کاروبار تجارت کا، ہر موقع پر اسلام نے ہمیں بہترین تعلیم دی ہے۔ اگر ہم صحیح معنوں میں اس تعلیم کو فالو کریں تو ہماری زندگی سے بہت سی مشکلات دور ہو سکتی ہیں اور حقیقی معنوں میں خوشیاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ تو میں چند ایک باتیں سنت کے مطابق عید منانے کے بارے میں آپ سے کروں گی۔ نماز سے پہلے اس عید پر کچھ میٹھا کھانا جو ہے وہ مسنون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں نماز پر جانے سے پہلے طاق عدد میں کھجوریں تناول فرماتے تھے۔ اگر کھجور موجود ہو تو بہت اچھا ہے، 1 کھجور یا 3 کھجور یا 5 یا 7 جو بھی آپ پسند کریں، جتنا بھی کھانا چاہیں، لیکن آپ کا طریقہ یہی تھا۔ اور کھجور جو ہے بہترین میٹھا ہے، نیچرل۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کھجور نہ ہو گھر میں تو آپ کوئی بھی میٹھی چیز کھا سکتے ہیں، لیکن بالکل فاسٹنگ حالت میں نہیں جائیے، کچھ نہ کچھ کھا کر جائیے۔ پھر جب آپ گھر سے نکلیں گے تو تکبیروں کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ جیسے آپ حج کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کا احرام پہنتے ہیں، تو آپ ساتھ ہی کیا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک۔ تو بالکل اسی طرح جب عید ڈے پر آپ نکلیں گے تو نکلتے ہی ساتھ کیا پڑھیں گے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا آپ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں گے۔ ایک اور تکبیر ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ پھر یہ کہ نماز کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا مسنون ہے، یعنی جب آپ گھر سے نکلیں تو ایک راستہ اختیار کریں، جب واپس آئیں تو دوسرے سے لوٹیں۔ پیدل جانا زیادہ بہتر ہے، لیکن سواری بھی ممانعت نہیں ہے، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ ہر گلی بازار کے کونے پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ عید کے لیے جانے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ خواتین کو بھی عید کے لیے نکلنا چاہیے۔ اس میں بخاری کی ایک حدیث ہے، حضرت حفصہ بنت سیرین بیان کرتی ہیں کہ ہم اپنی لڑکیوں کو عید کے دن باہر نکلنے سے منع کیا کرتے تھے۔ پھر ایک عورت بصرے میں آئی اور بنی خلف کے محل میں اتری، میں اس سے ملنے گئی۔ اس نے بیان کیا کہ اس کے بہنوئی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 جہاد کیے تھے اور 6 جہادوں میں اس کی بہن بھی آپ کے ساتھ تھی۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خواتین عملی زندگی میں کس طرح ساتھ دیا کرتی تھی، خصوصاً مشکل وقتوں میں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہم بیماروں کی خدمت کیا کرتی تھی، زخمیوں کی مرہم پٹی، علاج معالجہ۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم میں سے کسی عورت کے پاس دوپٹہ یا چادر نہ ہو تو کچھ قباحت تو نہیں اگر وہ عید کے لیے نہ نکلے؟ یعنی اگر کسی کے پاس پورا لباس نہیں، کیونکہ زیب و زینت کے کپڑے پہن کر پھر اوپر بغیر جلباب کے یا چادر کے نکلنا جو ہے وہ درست نہیں، تو اس لیے خاص طور پر اس نے پوچھا کہ اگر کسی عورت کے پاس بڑی چادر نہیں ہے تو وہ کیا کرے، کیا وہ نہ جائے، کوئی حرج تو نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی سہیلی اپنی چادر یا دوپٹہ اس کو پہنا دے، یعنی وہ کسی سے لے لے لیکن عید کے لیے نکلے۔ اور عورتوں کو لازم ہے کہ ثواب کے کاموں میں حاضر ہوں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اگر کسی عورت کو نماز نہ پڑھنی ہو تو کیا وہ بھی جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، وہ نیکی کے کام میں حاضر ہوں اور دعا میں شریک ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عید کے دن کی جو دعا ہے وہ کیونکہ اجتماعی دعا ہوتی ہے، بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس دعا میں شریک ہونا۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ عید کی حقیقی خوشی آپ کو وہ عید کا کراؤڈ دیکھ کے ہوتی ہے، وہ ایک دل کی عجیب حالت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے پچھلی کوئی عید پڑھی نہیں نماز مسجد میں یا کہیں بھی جہاں اہتمام ہوتا ہے، اور اس دفعہ آپ پڑھ کر دیکھیے تو ایک واضح فرق ہوگا۔ جو خوشی آپ کو صبح نماز پڑھ کر ہوگی، دعا میں شریک ہو کر ہوگی، وہ گھر میں گھر کی صفائی کرتے ہوئے یا کھانے پکاتے ہوئے یا سوتے ہوئے ہرگز نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب آپ عیدگاہ میں جائیں تو اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان عورت کے لیے حجاب کی حدود رکھی ہیں ان کو پورا کرے۔ اس میں 2 چیزوں کا خاص اہتمام کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سب جانتی ہیں اور پیچھے سورۃ الاحزاب میں پڑھ بھی چکے ہیں
کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو، یعنی سب اس میں شامل ہیں، کیا کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر اپنے چادروں کے پلو ڈال لیں. یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ گھر میں جو قمیص شلوار پہنتے ہیں وہ باہر کا لباس نہیں ہے. باہر نکلنے کے لیے آپ کو جلباب کی ضرورت ہے، جس کو آپ عبایا کہتے ہیں یا برقع کہتے ہیں یا گاؤن کہتے ہیں یا کچھ بھی. کھلی چادر ہو اس کو لپیٹیں، یا پھر آپ سی کر جیسے گاؤن کی شکل میں جو سہولت ہو کہ جس سے آپ سمجھیں کہ آپ کمفرٹیبل ہیں، موومنٹ آپ کی آسان ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ گھر کا ڈریس ایک مسلمان عورت کا اور باہر کا ڈریس جو ہے اس میں فرق ہے. پھر یہ ہے کہ تیز خوشبو نہ لگائیں، کیونکہ ایسی خوشبو لگا کر باہر نکلنا اور خصوصاً اس جگہ جہاں مرد ہو یہ ناپسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے سختی سے منع کیا ہے اور کافی اس کے بارے میں وعید آئی ہے. اس لیے اگر خوشبو لگانی بھی ہو تو مثلا ڈیوڈرنٹ کے طور پر یا کوئی ایسی چیز لگائیں کہ جو صرف آپ کے اپنے جسم یا آپ کی اپنی حد تک ہو، دوسروں تک نہ وہ پھیلے. پھر یہ ہے کہ عید کے دن باہم میل ملاقات کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے. رشتہ داروں سے ملاقات کریں، ٹیلی فون کریں، چیٹ کریں ان سے اگر دور رہتے ہیں. اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کو وزٹ کرنے کے لیے جائیں اور اس کے لیے ایک دعا پڑھا کریں، تقبل اللہ منا ومنکم، ملاقات کے وقت. اگرچہ عربی میں مشکل ہے سب کے لیے، لیکن اگر رواج دیں تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. اگر نہیں عربی میں آتی تو اردو میں پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی عبادت قبول کرے، کیونکہ عید تو اس کی ہے جس کی عبادت قبول ہو گئی، جس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا. اور جس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تو پھر اس کی عید کیا عید ہے. اور پھر اسی طرح عید کے دن خوشی منانا، کھیل کود اور آپس میں مل بیٹھ کے خوش گپیاں کرنا، کچھ شعر و شاعری کرنا، کچھ اس طرح کے کہ جس میں خوشی کی فیلنگ ہو، وہ جائز ہے. یہ ہے کہ عید کے موقع پر گھر میں اگر تھوڑی بہت سجاوٹ کر لیں، صفائی اچھی کر لیں، اچھے مثلا بچھانے کی چیز کوئی نئی بچھائیں یا اچھی بچھائیں، جس سے بچوں کو فیلنگ ہو کہ آج ہمارا خوشی کا دن ہے. کیونکہ آپ یہ روایات بچوں کو سکھائیں گی تو پھر بچوں کے اندر یہ چیزیں آئندہ کے لیے آئیں گی اور پھر وہ ان کی نسلوں میں، کیونکہ اس وقت مسلمان دنیا بھر میں پھیلے ہوئے، کئی ایسے علاقے ہیں مسلمانوں کے کہ جہاں پر نہ کوئی مسجد ہے، نہ وہاں پر عید کے دن چھٹی ہوتی ہے، نہ ہی وہاں کچھ اور اہتمام ہوتا ہے. تو اگر گھر میں بھی کوئی اہتمام نہیں ہوگا تو ہمارے بچوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ مسلمانوں کا تہوار کس طرح کا ہوتا ہے. اور پھر عید منا کر اگلے دن سے یا پھر اس کے بعد جس دن سے بھی آپ چاہیں، لیکن شوال کے اندر روزے رکھنے کا اہتمام ضرور کیجیے، کیونکہ یہ جو 6 روزے ہیں عید کے بعد کے، ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ عید کے بعد شوال کے مہینے میں جو شخص 6 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ سال بھر کے روزوں کا اس کو ثواب دے گا. تو اس لیے اس کا اہتمام، اس کی نیت اور ارادہ ابھی سے کریں. آپ دیکھیں کہ مہینہ گزر گیا، کیا پتا چلا؟ کچھ بھی پتا نہیں چلا. اور اگر آپ تھوڑا سا اپنے ساتھ پکے ہو جائیں گے تو اگلے 6 روزے رکھنا بھی کچھ مشکل نہیں. اور اس کے ساتھ ہی کہ پھر جو آپ کے قضا روزے ہیں وہ بھی آپ رکھنے کا اہتمام کریں. اس کے لیے تو سال بھر میں آپ رکھ سکتے ہیں، اگر شوال میں ہی پورے ہو جائیں تو بہت اچھا ہے.